बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। असम्बलियाँ तहलील होने का जो मामला है, अदम एतमाद का जो मामला है, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा आज़म सवाती के हवाले से, उनको आज इतवार के दिन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश किया गया था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ जो नैब दफातर में खिचड़ी पक रही है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये ड्रामा रचाया जा रहा है और किस तरीके से जो आसिफ जरदारी की जानिब से बात की गई और आसिफ जरदारी ने जो एक दावा किया कि हम इमरान खान को नैब के जरिए नाअहल भी करवाएंगे और गिरफ्तार भी करवाएंगे, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आजम सवाती की। आजम सवाती को सेनेटर आजम सवाती आज अदालत में पेश किया गया था, क्योंकि उनको जब लेकर गए थे इस्लामाबाद से राहदारी रिमांड पर, 1 दिसंबर थी जब उनको लेकर गए और 3 दिन का राहदारी रिमांड दिया गया। और वो हालांकि उसी रात ही स्पेशल फ़्लाइट पर वो उनको ले गए और वहाँ जाके उनको थाने में बंद कर दिया गया। और अगले दिन उनको चाहिए था, राहदारी रिमांड से ये मुराद नहीं होता कि वो पूरे 3 दिन मुकम्मल होंगे तो फिर ही वो पेश करेंगे, बल्कि अगर वो पहुँच जाते हैं तो अदालत ने तो 3 दिन इस वजह से राहदारी रिमांड दिया कि ये बस पे जाएंगे, को गाड़ी पे जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि पीडीएम बहुत आगे जा चुका है और पीडीएम हुकूमत सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है। इस वजह से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट पर उनको लेकर गए, वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया और आज उनको अदालत के सामने पेश किया गया। ज़िला कचहरी क्वेटा में इनको पेश किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो सदर हैं बलोचिस्तान के भी, कासिम सूरी पीटीआई के और साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। कारकुनान की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मीडिया और कारकुनान को अदालत में नहीं जाने दिया गया। पिछले दरवाजे से आज़म सवाती को अदालत में लेकर आए और वहाँ उनको पेश किया गया, अदालत के सामने, अदालत के रूबरू उनको पेश किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया कि 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर आज़म सवाती को हवाले कर दिया पुलिस के। ये वो केस है जिस केस में हमारा आईन पाकिस्तान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि एक ही वक़ूआ की 1 से ज़्यादा एफआईआर्स नहीं होंगी। इमरान खान के मामले पर भी आप जानते हैं कि जी वो 2018 की जो जजमेंट है उसका हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वक़ूआ की 1 से ज़्यादा एफआईआर्स नहीं होंगी। ज़ोहरा बीबी केस जिसे कहते हैं, कि जिसमें कहा गया कि एक ही वक़ूआ की 1 से ज़्यादा एफआईआर्स नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं वो इंतहाई अजीब सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं और ये जो मामला है ये इंतहाई संगीन होता जा रहा है। 5 रोज़ा, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, डायरेक्ट 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। और अहम बात यह है कि उनके वकील तक को अदालत में जाने नहीं दिया गया और कासिम सूरी और उनके वकील उस वक्त पहुंचे जब 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया था, क्योंकि उनको अंदर जाने की किसी को पता ही नहीं था कि आज़म सवाती को अदालत पेश कर दिया गया है। हालांकि जब रिमांड में पेश किया जाता है, बाकायदा जो मुल्ज़िम का वकील है वो अदालत में पेश होता है, अपना वकालतनामा देता है, अपनी सारी चीज़ें देता है और अदालत को आर्गू करता है, अदालत को बताता है कि जनाब ये कैसे आप इसमें जिस्मानी रिमांड दे सकते हैं, पहले इनका रिमांड मुकम्मल हो चुका है, इसी तरह के वकूआ में पहले तफ्तीश हो चुकी है, ये तो केस ही डिस्चार्ज होने वाला है, ये कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें इनको सजा दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और कासिम सूरी की जानिब से कहा गया कि अदालत ने आज़म सवाती का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों मंजूर किया। आज़म सवाती क्या कोई गैर मुल्की जासूस है? उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है कि उनका रिमांड पर रिमांड दिया जा रहा है? कासिम सूरी का कहना था कि समझता हूँ कि बलोचिस्तान को इस तरह के कामों में इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती के साथ जो किया जा रहा है वो जुल्म है, जबकि उनके वकील की जानिब से कहा गया कि हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि एक ही वकूआ में 1 से ज़ायद जब एफआईआर्स नहीं हो सकती तो ये क्या रिमांड है। और अगर एक एक केस में ये रिमांड लेते रहे तो इस तरह तो आज़म सवाती की जो ज़िंदगी है वो थानों में गुजर जाएगी और उनके खिलाफ तो 100 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हफ्ता बहुत अहम है कि अब दबाव भी कम हो गया है, चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे टैकल करती है। और मैं तो जब मैंने ट्वीट भी इसके ऊपर किया था, मैंने तो जब ये खबर देखी है मैं हैरान हो गया हूँ और मैंने कहा है कि क्या हमारे मुल्क में कोई निज़ाम नहीं बचा, क्या हमारे मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई इस जुल्म को रोकने वाला नहीं है, कोई इस जुल्म पर सो मोटो लेने वाला नहीं है कि एक 74 साला बुजुर्ग है और उसका कसूर ये है कि वो ट्वीट करता है
اور ٹویٹ کیوں کرتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. ان کو باقاعدہ طور پر انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. ویڈیوز کا معاملہ ہے, نا انصافی کا معاملہ ہے کہ ان کو ورغلایا جاتا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کریں. وہ مجبور ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پھر اب ڈیفینیٹلی اب کریں ان کے خلاف مقدمہ. ایف آئی اے نے مقدمہ کیا ہے, 2 دن 4 دن کا ریمانڈ ہوا ہے, اس کے بعد آپ جیل چلے گئے ہیں. آپ ضمانت ہونے دیں, بجائے اس کے کہ آپ 200 مقدمات درج کروائیں جو آئین میں نہیں لکھا, اور پھر کہا جائے کہ جی آئین سے باہر نہیں جائیں گے. تو آئین سے باہر تو چلے گئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جبکہ دوسری جانب جو ایک خبر ہے, اور یہ مصدقہ خبر ہے, کہ فواد حسن فواد, ساری دنیا جانتی ہے فواد حسن فواد کو, سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جو ان کا وہ ان کے خلاف یہ جو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے اس میں وہ مرکزی ملزم بھی ہیں. آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا بھی کیس ہے. فواد حسن فواد اور ان کے بچوں کا اربوں روپے بنانے کا الزام ہے. یہ بیوروکریٹس تھے, اور عدالتیں کہتی ہیں کہ بیوروکریسی نے کام چھوڑ دیا ہے. کیا کوئی یہ بھی پوچھنے والا ہے کہ بیوروکریٹس نے اربوں روپے کیسے بنائے ہیں؟ کیا یہ پوچھنے ہی گناہ ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں اگر بیوروکریٹ کو پکڑ لیا جائے تو کہا جاتا ہے جی کہ بہت غلط کیا ہے, لوگ کام نہیں کریں گے, جو بیوروکریسی ہے وہ کام نہیں کرے گی. چلیں, نہیں پکڑنا چاہیے, وہ مقدس گائے ہے. نہ جج کو پکڑ سکتے ہیں, نہ آپ کسی اداروں کے کسی افسر کو پکڑ سکتے ہیں, نہ بیوروکریسی کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن اتنا تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ بھئی یہ اربوں روپے آپ نے بنائے کیسے ہیں؟ اگر آپ کی تنخواہ 10 لاکھ ہے تو آپ نے اربوں روپے کیسے بنا لی ہیں؟ آپ کے بچے سارے آپ کے بچے کوئی کسی ملک میں ہے, کوئی کسی ملک میں, کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے, کوئی بیلجین ہے, کوئی کہیں پہ ہے, کوئی کہیں پہ ہے, اور کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے. کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے جا رہے ہیں. ان کے بچے سرکاری گاڑیوں پر عیاشیاں کرتے ہیں, اور ان کے کتے سرکاری گاڑیوں پر گھومتے پھرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بیوروکریسی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, بیوروکریسی ہڑتال کر کے بیٹھ جاتی ہے. ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ان مقدس جو گئے ہیں, بیوروکریسی ہو گئی یا جو باقی سارے مقدس ہیں, سوائے عوام کے ہر کوئی مقدس ہے. اور اس ملک میں تو ایسے ایسے مولوی ہیں جنہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں. فضل الرحمان نے دین کے نام پر کیا کچھ نہیں کیا. تو ایسے جو نظام ہے یہ انتہائی بدقسمت ہے. اب فواد حسن فواد کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے کہ آپ بیٹھیں صبح و شام. ایک تو جتنے کیسز ہیں پی ڈی ایم کے وہ آپ فائلیں آپ کو دی جاتی ہیں. اسپیشل ایک سیل بنا دیا گیا ہے نیب میں, وہ وہاں پر بیٹھ کے ان کی فائلیں کھنگا رہے ہیں, اور جو اہم ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکارڈ سے غائب کر رہے ہیں کہ بھئی اگر 1 ماہ بعد یہ حکومت چلی بھی جائے تو کچھ ہو ہی نہیں, ریکارڈ ہی غائب ہو رہا ہے. اور یہ اس کے اوپر ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے ہارون رشید اور باقی جو صحافی ہیں وہ آج اگر چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے تو مینج ہو رہا ہے, وہاں تو چیزیں جو ہیں وہ کیسز کو کھنگالا جا رہا ہے, فائلوں کو کھنگالا جا رہا ہے. اور دوسرا اس وجہ سے کھنگالا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی چیز نکلے, عمران خان کے خلاف کوئی ڈاکومنٹ سامنے آئے. توشہ خانہ میں ریکارڈ منگوایا جا رہا ہے, کبھی کسی ادارے سے ریکارڈ طلب, الیکشن کمیشن, ایف آئی اے, اسٹیٹ بینک, ہر جگہ سے ایس سی سی پی سے ریکارڈ منگوائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ڈاکومنٹ سامنے آ جائے. اور آصف زرداری جیسا بندہ, میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے. آصف زرداری کہتا ہے کہ نیب اس کو گرفتار کرے گی اور نیل ہوگا. مطلب یہ کہ ایسا کون سا کیس ہے جو اگر ان کی مان لیں اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں تو ایسا کون سا کیس ہے جو اکتوبر تک آپ نے اس کا فیصلہ بھی سنا کے نااہل کر دینا ہے؟ تو ایسا تو ریفرنس بنانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگنا ہے. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ نااہلی والی باتیں تو آپ کی وہ جو آپ کا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھے, آج وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو بھی بند کر دیا ہے کہ آپ ایویں نہ ہر کسی کو تاحیات نااہل کرتے پھریں. اور الیکشن کمیشن نے جو کرنا تھا وہ بھی کر کے دیکھ لیا, ایف آئی اے نے جو کرنا تھا وہ بھی کر کے دیکھ لیا, سارے جو آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے کیا. آپ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں بھی جو ہو سکتا تھا, آپ سے توشہ خانہ میں بھی جو ہو سکتا تھا. اب توشہ خانہ کا معاملہ چلا گیا ہے, الیکشن کمیشن نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دی ہے سیشن عدالت میں, تو آپ اس معاملے پر کیسے سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہونا. لیکن کوشش ہے ان کی, اور باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اور وہ اسی کام پہ ان کو کام دیے گئے ہیں کہ ایک کرپٹ مافیا کی فائلیں کھنگالیں, اس میں کچھ نہیں رہنے دینا, اور ایک عمران خان کے خلاف کیس بنائیں, انکوائری اور انویسٹیگیشن. کیونکہ نوٹس تو ایف آئی نیب نے جاری کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی, جبکہ 50 کروڑ سے کم تو ویسے بھی اب کچھ نہیں ہونا. لیکن ہوگا بھئی, کیوں ہوگا
کہ یہ چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بہت تھوڑے دن ہیں، اور جو نئی قیادت ہے وہ ان کو ان کی اوقات دکھائے گی. نہیں تو پھر عوام تو ہے نا، عوام کے سامنے تو پھر کوئی نہیں آ سکتا. الٹیمیٹلی یہ سارا جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب وسیم احمد خان نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ شہباز شریف کے سابق مشیر تھے وسیم احمد خان. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، یہ ان کوششوں کو بھی جھٹکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف میں جو شمولیت ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کل کے اجلاس میں یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کو فکر کیا ہے، خوف کس بات کا ہے، کیوں نہیں آپ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں؟ آئیں الیکشن میں، عمران خان کو ٹف ٹائم ہم دیں گے، الیکشن میں آئیں، لیکن یہ کبھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. الیکشن کے نام سے ان کی جان جاتی ہے. یہ ہمیشہ چور دروازے سے آئے ہیں. یہ ہمیشہ، میں آپ کو عدالتوں کا بتاتا ہوں، یہ کبھی کیس میرٹ پہ لڑ کے نہیں جیتے، یہ ہمیشہ کیس مینج کر کے جیتتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ الیکشن بھی مینج کر کے جیتنے والے لوگ ہیں. میرٹ کے اوپر عوام اب تو بالکل نہیں ان کو ووٹ دینے والی، اور آپ نے دیکھ لیا ان کا حشر نشر ضمنی الیکشنز میں. تو اب دیکھتے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں، اعظم سواتی کا کیس ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.